ایرانی خواتین اپنے حجاب کیوں جلا رہی ہیں؟ سینکڑوں افراد مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ 22 سالہ مہسا امینی کی گزشتہ ہفتے ایران کی مذہبی پولیس مورالٹی پولیس کسٹڈی کی تحویل میں موت واقع ہوئی۔ اخلاقی پولیس یعنی مورالٹی پولیس ایرانی اسلامی حکومت کی یہ وہ پولیس ہے جو خواتین کے لیے ہیڈ اسکارف پہننے کی پابندی کے حوالے سے سخت ضابطوں کو نافذ کرتی ہے۔ ایران میں سنیوں کے برخلاف چہرے کا پردہ ضروری نہیں مگر سر کا ڈھانکنا لازم ہے۔ مہسا امینی و ممینہ طور پر یہ الزام ہے کہ اس نے عوامی مقامات پر پردہ کرنے سے متعلق ایرانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عینی شاہدین اور رشتہ داروں کے مطابق نوجوان کرد خاتون کو پولیس افسر نے زور کوب کیا، اس کے سر اور جسم پر شدید مار پیٹ کی، اس کے سر پر کئی بار مارا گیا جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر گئی۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ مستقل کومے کی حالت میں رہیں۔ 16 ستمبر کو 3 دن بعد زندگی کی جنگ خاموشی سے لڑتے ہوئے کوما کی حالت میں انتقال کر گئیں۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مردوں کے ساتھ خواتین کی بڑی تعداد ایرانی شہروں کی سڑکوں پر نکل آئی۔ خیال رہے کہ مہسا امینی کی المناک موت اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ کس طرح تہران کے اسلام پسند حکمراں ایرانی عوام کے اس احتجاج اور مطالبے کو دیکھتے ہیں، اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ نقاب یا حجاب کے لازمی پہننے کی شرط کی مخالفت عوام الناس میں عرصے سے پائی جاتی ہے۔ مہسا امینی کے ساتھ کی جانے والی زیادتی نے ان خواتین کو حجاب کی پابندیوں کے خلاف زبردست احتجاج کرنے کا موقع فراہم کیا ہے جو اس طرح کے احکامات کو مذہبی حکومت کی طرف سے جبر سمجھتی ہیں۔ دنیا نے دیکھا مہسا امینی کی موت کے بعد خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی۔ خواتین نے اپنے حجاب اتار دیے، کچھ خواتین مظاہرین نے زندگی اور آزادی کے نعرے لگائے، بعض نے اپنے بال کاٹے اور سر سے اسکارف اتار کر جلائے، ملک کے سپریم لیڈر کے پوسٹر کو پھاڑا، ڈکٹیٹر مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ایران میں حجاب کے خلاف یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا معروف خاتون صحافی کرسٹیان امنپور کے ساتھ ایک انٹرویو طے تھا، لیکن وہ انٹرویو صرف اس لیے نہ ہو سکا کیونکہ ایرانی صدر نے انٹرویو شروع ہونے کا وقت گزر جانے کے 40 منٹ بعد اپنے ایلچی کے ذریعے یہ خبر دی اگر کرسٹیان امنپور اپنا سر اور بال ڈھانپ لیں تو ایرانی صدر ان کو یہ انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ایلچی نے یہ بھی کہا کہ صدر کا کہنا ہے کہ محرم و صفر کے مہینے ان کے لیے مقدس ہیں۔ شاید صدر ایران کے کہنے کا مقصد یہی بنتا ہے کہ ان مہینوں میں محترم صدر کے لیے بے پردہ خاتون کے آگے بیٹھنا مناسب نہیں۔ ممکن ہے کہ صدر رئیسی کو ایران میں حجاب کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے مجبور کیا ہو کہ ایک ایسے موقع پر بے پردہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو دینا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد صحافی کرسٹیان امنپور نے خالی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی۔ خالی کرسی پر سعید رئیسی نے بیٹھنا تھا۔ امنپور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر سے انٹرویو لینے کے لیے پوری طرح تیار تھیں لیکن وہ انٹرویو نہ ہو سکا جب صدر رئیسی کے معاون نے اصرار کیا کہ اس انٹرویو کے لیے آپ کو اپنے بال ڈھانپنے ہوں گے۔ کرسٹیان امنپور اس سے پہلے بھی کئی بار ایرانی اہم مذہبی شخصیات اور اسکالر کے انٹرویو لے چکی ہیں لیکن ان سے کبھی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ نے جب بھی ایران میں کسی اہم مذہبی شخصیت کا انٹرویو لیا تو ہمیشہ ایرانی تہذیب و روایت کا احترام کرتے ہوئے اسکارف وغیرہ پہن کر ہی انٹرویو لیا، لیکن یہاں کرسٹیان امنپور کا کہنا ہے کیونکہ یہ انٹرویو نیو یارک میں لیا جا رہا تھا اور سر پر اسکارف کے حوالے سے یہاں کوئی قانون یا روایت نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایرانی صدر کا انٹرویو لینے سے بہتر یہی سمجھا کہ شائستگی کے ساتھ صدر رئیسی کو انکار کر دیا جائے۔ اس موقع پر میں سوچ رہا ہوں کہ ایرانی صدر اپنی قوم کی خواتین کو تو حجاب پر قائل کرنے میں ناکام ہے اور ساری دنیا ایران میں جلتے ہوئے اسکارف اور جبریہ حجاب کے خلاف مظاہرے دیکھ رہی ہے۔ کاش کہ کوئی صدر ابراہیم رئیسی کو سمجھائے دین جبر سے نہیں محبت اور نرمی سے اثر دکھاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔
دین میں کوئی جبر نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ہدایت و ضلالت میں فرق نمایاں ہے۔ اسلام احترام آدمیت کے اصولوں پر آزادی کا حامی ہے۔ اس کی دعوت فکر و ادراک، عقل و فہم پر مبنی ہے۔ صدر ابراہیمی رئیسی پہلے اپنے ماحول کو مثالی بنائیں، پھر دنیا سے سوچ سمجھ کر گفتگو کریں۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کی اپنی خواتین حجاب کو جبر قرار دے رہی ہیں، اور آپ ایک غیر ملکی خاتون سے، جو کہ مسلم بھی نہیں، اس سے امریکہ میں انٹرویو دینے کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد اچانک انٹرویو کرنے والی خاتون سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر حجاب پہن لے تو انٹرویو شروع ہو سکتا ہے۔ محترم، آپ کا یہ مطالبہ عقل و نقل، اخلاق، ہر اعتبار سے ظلم و مبنی ہے۔ آپ نے انٹرویو کا وقت طے کر کے انٹرویو نہیں دیا، اسے عہد کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، خدا کے ہاں ہر عہد کی باس پرس ہوگی۔ آپ انٹرویو کے لیے طے کر کے کیسے پھر گئے؟ کرسٹیانہ امن پور کی اس خالی کرسی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ خدا انسانیت کا حامی و ناصر ہو۔ آواز و بیان سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔